السلام علیکم، میرے چینل دادی ماں کی کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیاں تو سبھی کو پسند ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی میری طرح دادی ماں کی پیاری پیاری کہانیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ایک گاؤں میں ایک بادشاہ اور حاتم تائی رہا کرتے تھے۔ بادشاہ بھی اپنی جگہ بہت زیادہ رحم دل تھا، سخاوت میں سب سے آگے تھا، اپنی رعایا کا خیال رکھا کرتا تھا۔ اور دوسری سائڈ پہ حاتم تائی بھی ایسے ہی تھا۔ چونکہ حاتم تائی امیر نہ تھا، وہ ایک غریب انسان تھا، لیکن پھر بھی اس کے سخاوت کے چرچے ہر جگہ پھیلا کرتے تھے۔ بادشاہ حاتم تائی سے جلتا تھا اور اپنا نام بنانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنی رعایا میں کچھ زیادہ ہی تحائف وغیرہ بانٹا کرتا تھا، کچھ زیادہ ہی تحفے دیا کرتا تھا تاکہ میری واہ واہ ہو اور حاتم تائی کی تھوڑی کم ہو۔ لیکن ہوتا الٹ ہی تھا۔ حاتم تائی کے پاس بے شک پیسے نہ ہوا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے کردار سے، اپنے رویے سے ہر ایک کو اپنا بنانے کا قائل تھا۔ ہر کوئی حاتم تائی کی واہ واہ کیا کرتا تھا، حاتم تائی سے زیادہ پیار کرتا تھا، اس کی سخاوت کے چرچے زیادہ تھے۔ بادشاہ دل ہی دل میں بہت جلتا حاتم تائی سے، پر کچھ کر نہ پاتا تھا۔ ایک روز بادشاہ نے دعوت رکھی اور سب کو بلایا۔ سب عام و خاص سب آئے اس دعوت میں، اس میں حاتم تائی بھی آیا۔ سب کھانا کھا رہے تھے، حاتم تائی بھی کھانا کھانے لگا، اور وہیں پہ بادشاہ کا ایک خاص وزیر، جو کہ جانتا تھا کہ بادشاہ حاتم تائی سے جلتا ہے، لیکن پھر بھی تیلی لگانے کے لیے، بادشاہ کو غصہ دلانے کے لیے اس نے کہا، بادشاہ سلامت، حاتم تائی تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے، آپ نے دیکھا نہیں رعایا کیسے اس کے آس پاس بیٹھی ہے، کیسے اس سے باتیں کر رہی ہے، حالانکہ دعوت تو آپ نے دی ہے لیکن پھر بھی وہ آپ سے بات نہیں کر رہی ہے، آپ کا شکریہ ادا نہیں کر رہی، حاتم تائی کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی سے گلے شکوے ہو رہے ہیں، اسی سے ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے بہت جلد رعایا حاتم تائی کو ہی اپنا بادشاہ مان لے گی۔ ویسے دل ہی دل میں تو مان چکی ہے، لیکن اس کے غریب ہونے کی وجہ سے چپ ہے۔ بادشاہ جو کہ دل ہی دل میں حسد کرتا تھا، اب اس کی حسد کو اس وزیر نے آگ دے دی۔ اب وہ دل ہی دل میں جلنے لگا اور کہنے لگا، بس اب یہ حاتم تائی کو تو میں ختم کر کے ہی چھوڑوں گا، اب تو میں اسے اس دنیا میں رہنے ہی نہیں دوں گا، جب تک یہ ہے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہے، کوئی میرا پیار نہیں دیکھ رہے، اور یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ میں ان سب کا کتنا خیال رکھ رہا ہوں، بس اب اس کو یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ یوں تو بظاہر بادشاہ حاتم تائی سے بہت اچھے سے ملتا تھا، اس سے ملا اور سب کو اللہ حافظ کہا اور سب اپنے گھر کو چلے گئے۔ اب بادشاہ جو کہ دل ہی دل میں جل رہا تھا، اس نے اپنے ایک بہت ہی خاص آدمی کو بلایا اور اسے رازداری سے کہا کہ تم اگر حاتم تائی کو مار دو گے اور اس کا کٹا ہوا سر میرے سامنے لا کے حاضر کرو گے تو میں تمہیں منہ بولا انعام دوں گا۔ اس پہ وہ آدمی کہنے لگا کہ مجھے منہ بولے انعام ہے، میں ابھی ہی آپ کو بتا دوں، مجھے آپ کی آدھی ریاست چاہیے، اگر آپ وہ مجھے دے سکتے ہیں تو بتائیں، پھر میں حاتم تائی کو لے آؤں گا اس کا سر کاٹ کے۔ بادشاہ جو کہ بہت زیادہ حسد کرتا تھا فٹافٹ مان گیا اور اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں قبول کرتا ہوں، میں تمہیں اپنی آدھی ریاست دے دوں گا، تم بس حاتم تائی کو اس دنیا سے ختم کر دو اور اس کا کٹا ہوا سر لے آؤ۔ وہ آدمی مان گیا اور چلا گیا، چونکہ وہ حاتم تائی کو تو جانتا نہیں تھا، وہ دوسرے ملک سے آیا تھا، وہ جانتا نہیں تھا وہ کیسا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی تلاش میں نکل گیا۔ اس نے سوچا کسی سے بھی پوچھ لوں گا کہ حاتم تائی کون ہے، یوں تو اسے سب جانتے ہیں، میرے پوچھنے پہ کون نہیں بتائے گا کہ حاتم تائی کون ہے، بس وہ مجھے مل جائے گا تو میں تو اسے بالکل نہیں چھوڑوں گا، آخر اپنے ہاتھ سے آدھی ریاست جاتے ہوئے تو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اب وہ ایک جنگل کی طرف ہو لیا اور جس سے بھی پوچھتا حاتم تائی کا پتہ تو وہ کہتا ہے کہ وہ آگے اگلے گاؤں میں رہتا ہے اور دور جانا پڑے گا۔ اب وہ ایک گاؤں میں پہنچا جو کہ وہ بہت دنوں سے سفر کر رہا تھا، تھکا ہوا تھا، اسے بھوک لگی ہوئی تھی، وہ کچھ کھانے کو چاہتا تھا اور ایسے تھک ہار کے ایک درخت کے سہارے لیٹا ہوا تھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا آیا ہے اور آ کے پوچھتا ہے، ارے بھائی آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں، آپ مجھے بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس پہ وہ لڑکا جس کا نام عادل تھا، عادل کہتا ہے، ہاں مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، میں کچھ کھانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے سکتے ہو؟ اس پہ حاتم تائی کہتا ہے، ہاں ضرور، کیوں نہیں، آ جائیں آپ میرے گھر چلے۔
عادل اس کے ہمراہ ہو چلتا ہے اور اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہ تو ایک بہت ہی غریب سا انسان ہوتا ہے، چھوٹی سی جھوپڑی ہوتی ہے اس کے بعد، لیکن وہ دل کا اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ وہ اس کی بہت زیادہ خاطر مدارات کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا رہتا ہے، بھائی میں آپ کی صحیح طرح سے خدمت نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن میں بہت کچھ آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے حالات ایسے ہیں میں کر نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اپنے حالات سے بہت زیادہ بڑھ کے اس کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کی شاہی مہمان نوازی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لڑکا دل ہی دل میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نیک دل انسان، میں نے آپ جیسا انسان اس دنیا میں نہیں دیکھا، آپ بہت ہی رحم دل ہو، بہت ہی اچھے ہو، اور جانے کی درخواست لیتا ہے۔ اس پہ حاتم طائی کہتا ہے کہ نہیں، آپ ابھی نہیں جائیں، آپ رات یہیں رہ جائیں، کیونکہ رات میں جنگل میں بہت زیادہ خونخوار جانور پھرتے ہیں، وہ آپ کو کاٹ کے کھا جائیں گے اور آپ پھر مر جاؤ گے، آپ نہ جاؤ، آپ یہیں پہ رہ جاؤ۔ اس پہ عادل کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں صبح چلا جاؤں گا۔ ایسے ہی وہ رات بھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور اس کی باتوں سے لڑکا بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، بہت زیادہ، اور دل ہی دل میں کہتا ہے کہ واقعی میں یہ شخص بہت اچھا ہے، اس کا کردار بہت اچھا ہے، اس کی باتیں بہت اچھی ہیں، یہ بہت مخلص اور بہت اچھا انسان ہے۔ ایسے ہی پتہ ہی نہیں چلتا کب صبح ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ لگتی ہے، حاتم طائی اس کو اٹھاتا ہے، ناشتے کی ٹیبل پہ بلاتا ہے، اس کو ناشتہ کرواتا ہے اور پھر عادل اجازت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے بہت ضروری کام نہ ہوتا تو میں ضرور یہیں پہ آپ کے پاس رہتا۔ حاتم طائی پوچھتا ہے آخر کیا کام ہے تمہیں، مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر دوں۔ اس پہ عادل کہتا ہے مجھے بادشاہ نے کسی کام سے بھیجا ہے، اگر میں تمہیں بتا دوں گا تو بادشاہ تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس پہ لڑکا کہتا ہے تم فکر مت کرو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم مجھے بتاؤ آخر کیا کام ہے۔ اس پہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ نے حاتم طائی کا کٹا ہوا سر لا کے دینے کہا ہے، اس نے مجھے کہا ہے اگر تم مجھے اس کا سر لا دو گے تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اس پہ حاتم طائی اپنی ٹیبل پہ رکھی ہوئی تلوار اٹھاتا ہے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لیجئے، یہ تلوار اور میرا سر اتاریے اور اپنے بادشاہ کے پاس لے جائیے۔ اس پہ وہ لڑکا عادل حیرانی سے حاتم طائی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیا مطلب، مجھے تو حاتم طائی کو مارنا ہے۔ تو حاتم طائی کہتا ہے میں ہی ہوں وہ حاتم طائی جس کی تم جان لینے کے لیے آئے تھے، لیکن میری جان بھی آپ پہ قربان، آپ میرے گھر کے مہمان ہیں اور مہمانوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے، آپ میرے گھر آئے ہیں، بے شک آپ نہیں جانتے تھے میں کون ہوں، لیکن اگر آپ میرا سر لینے آئے ہیں اور میرے گھر میں مہمان بن کے آئے ہیں تو میں آپ کو خالی ہاتھ کبھی بھی جانے نہیں دوں گا، یہ تلوار لیجیے اور میری گردن اتار لیں اور آپ لے جائیں۔ اس پہ وہ لڑکا اس سے معافی مانگتا ہے اور زاروں قطار رونے لگتا ہے اور خالی ہاتھ دربار کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے دربار کی طرف، محل میں پہنچتا ہے، بادشاہ اسے دیکھ کے دور سے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھی ناکام واپس لوٹ آیا ہے، کیونکہ وہ خالی ہاتھ آ رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی سر نہیں ہوتا حاتم طائی کا۔ بادشاہ بہت غصے میں بس دیکھے جا رہا ہوتا ہے، غضبناک کیفیت ہوتی ہے بادشاہ پہ۔ جیسے ہی عادل پاس آتا ہے اور کہتا ہے جان کی سلامتی چاہوں، پر بادشاہ سلامت میں اسے نہیں مار سکا، وہ تو بہت ہی نیک دل انسان ہے، اور سارا ماجرا بادشاہ کو سنا دیتا ہے۔ بادشاہ سلامت، اس نے میری اتنی خاطر مدارات کی اور اس کے سارے وہ قصے، وہ جو رات میں باتیں کرتے ہیں، وہ ہر چیز بادشاہ کو بتاتا ہے اور بادشاہ کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے تم نے صحیح کہا، میں ایسے ہی حسد کی آگ میں جل رہا تھا، تمہاری باتیں سن کے میرے دماغ سے حسد کا بھوت اتر گیا، اور اب جب بھوت اترا ہے تو میں سوچنے لگا ہوں کہ واقعی میں وہ بہت نیک دل انسان ہے، اور اپنی نیک کاموں کی وجہ سے، نیک کام وہ نہیں ہوتے جو ہم بس پیسے لٹا دیں اور لوگوں کو چیزیں دے دیں، وہ نہیں ہوتا، نیک دل انسان دل سے ہوتا ہے، جو کہ حاتم طائی تھا۔ غریب ہونے کے بعد بھی ہر ایک انسان کے دلوں پہ راج کرتا تھا، اور بادشاہ اتنا امیر ہونے کے بعد، اتنا سب کچھ لٹانے کے بعد بھی کسی کے دل کو نہ چھو پایا تھا۔ اب وہ صحیح طرح سے سمجھ گیا تھا اصل امیری دل کی ہوتی ہے، پیسے ہر چیز آنی جانی ہوتی ہے، اور اس نے پھر حاتم طائی کو اپنے دربار پہ بلایا اور وہیں پہ اعلان کیا کہ اب سے میرے بعد اس ملک کا جو بادشاہ ہوگا وہ حاتم طائی ہوگا۔ اور یہ سنتے ہی ساری رعایا بہت زیادہ خوش ہوئی اور خوشی کے نعرے لگانے لگی، اور ایک الگ ہی خوشی کا سما تھا،
اور سب خوش ہو رہے تھے، حاتم تائی اور بادشاہ گلے لگے ہوئے تھے اور سب وہاں پہ خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے۔